ہوا تھا کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ووٹر جو ہیں وہ اس امپورٹڈ حکومت کے پاس سے جا چکے ہیں، سارے پاکستان میں جا چکے ہیں، یہی حال جو ہے اس وقت سندھ کے اندر بھی ہے، اور اس لیے بار بار وہ ملتوی ہو رہا تھا۔ جب آخر میں نظر آیا کہ یہ ملتوی نہیں ہو رہا تو پھر منصوبہ بنایا گیا کہ کس طریقے سے ہم نے مینڈیٹ، یعنی اس امپورٹڈ حکومت نے مینڈیٹ چوری کرنا ہے، اور خاص طور پر کراچی میں میں ذرا تفصیل میں بات کروں گا کہ کس طریقے سے اس مینڈیٹ کو دھونس، زبردستی، دھاندلی اور طاقت کے استعمال سے چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا مطالبہ کیا ہے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ کیا مطالبہ کرنے جا رہی ہے۔ یہ دھاندلی شروع ہوئی جی اسی دن صبح، آپ میری صبح کی اگر آپ ٹویٹ دیکھ لیں 15 تاریخ کی صبح کی، تو آپ کو اسی وقت ہم نے بتا دیا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جہاں پہ پولنگ کا عملہ ہی نہیں پہنچا تھا۔ وہ عملہ وہاں پہ نہیں پہنچا تھا، لیکن وہ عملہ کہیں اور ضرور شاید موجود تھا، کیونکہ بہت سارے کیسز کے اندر وہاں پہ پھر نظر آیا کہ کس طریقے سے پہلے سے ٹھپے لگائے گئے، اور وہ ٹھپے جو ہیں وہ پھر ڈالے گئے۔ ایک میں کیس کا آپ کو اس کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ امجد آفریدی ہمارا پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ بلدیہ سے، کیماڑی ڈسٹرکٹ سے، اس نے ایک ویڈیو بنایا اور جس کے اندر اس نے دکھایا کہ کس طرح تقریباً 1000 ووٹ جو ہیں پیپلز پارٹی کے پہلے سے ٹھپے لگے ہوئے وہ پولنگ سٹیشن کے اندر لائے گئے، اور حامد میر صاحب نے بھی اس کو ٹویٹ کیا پھر۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوا کہ پولیس جو ہے وہ پکڑنے کی کوشش کرتی کہ کس نے یہ دھاندلی کی ہے، الیکشن کمیشن ان کو پکڑتا کہ جنہوں نے جو دھاندلی کر رہے تھے، لیکن امجد آفریدی جس نے دکھایا میڈیا کو کہ کس طریقے سے دھاندلی ہو رہی ہے اور اس کے تمام ثبوت پیش کیے، امجد آفریدی کو اریسٹ کر لیا گیا، اس کو ٹارچر کیا گیا، اس کو مارا گیا، اس کے 2 بھائیوں کو اریسٹ کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، ایک بھائی کی آنکھ بدقسمتی سے ضائع ہو گئی، اس کو اتنا مارا گیا۔ اس کے بعد ہمارا ایم پی اے رابستان خان، اس نے بھی منگو پیر ٹاؤن کے اندر جو ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر جو ریگنگ ہو رہی تھی اس کو ایکسپوز کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے اوپر حملہ ہوا اور پولیس نے اس کو پکڑ لیا، اس کو اریسٹ کر لیا، اور اس کی بھی ویڈیوز جو ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ٹارچر کیا گیا، اور اس کے جسم کے اوپر زخم جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں لوگوں کو۔ اس کے بعد جو یہ تو پہلے ہوا کہ دن شروع ہوتے وقت دوران پولنگ کیا ہو رہا تھا، پولنگ ختم ہونے کے بعد تو ایسا تماشا شروع ہوا کہ شاید پاکستان میں کبھی بھی نہ کسی نے دیکھا ہو۔ یہ کوئی ایم این اے کا الیکشن دور دراز علاقے میں کہیں پہاڑوں پر نہیں ہو رہا تھا جہاں پہ رزلٹ آنے کے لیے بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ یہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں یونین کاؤنسل کا الیکشن ہو رہا تھا۔ ٹوٹل ووٹ جو پڑے ہوئے وہ ٹوٹل ووٹ 5-5, 6-6, 7-7 ہزار ووٹ پڑے ہوئے، اور 24 گھنٹے 48 گھنٹے رزلٹ نہیں اناؤنس ہو رہے۔ رزلٹ اناؤنس نہیں ہو رہے جب وہاں پر مطالبہ کیا جاتا ہے، پریزائڈنگ آفیسرز کے ساتھ احتجاج کیا جاتا ہے، ڈی آر اوز کے پاس احتجاج کیا جاتا ہے، تو وہ آگے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں بیچارے؟ میں ان کو بیچارہ کہہ رہا ہوں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، خدا کا واسطہ ہم یہ جو ہمارے اوپر حکومتی مشینری کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، جو ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ آپ کسی اور فورم پہ جا کے اپنی جنگ لڑیں، ہمیں پتہ ہے آپ جیت گئے، ہم نہیں دے سکتے آپ کو رزلٹ، کیونکہ ہمارے اوپر بے تحاشا پریشر ہے۔ انتظامیہ ای سی پی بے بس نظر آ رہی ہے، اس کے اندر کو تھوڑی بہت انہوں نے کارروائی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو بڑی پکچر ہے اس کے اندر وہ بے بس نظر آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ سارا ہوا تو ظاہر ہے لوگوں نے احتجاج کرنا تھا۔ مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے، تو احتجاج ہوا۔ احتجاج ہونے کے اوپر جو احتجاج کر رہے تھے پولیس نے ان کے اوپر تشدد کیا، پیپلز پارٹی کے ورکرز نے پتھراؤ کیا، لاٹھیاں ماری، اور چاروں پروٹیسٹ کے اوپر، اور لوگ کون سے حراست میں لے لیے گئے؟ ہمارے تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ کل رات کو دہشت گردی کے پرچے کٹ گئے،
کس کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کٹ رہے ہیں؟ بلال غفار سٹنگ MP کراچی ہمارے PTI کا پریزیڈنٹ، سعید آفریدی کراچی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ MPA، شبیر قریشی MPA، اس سے پہلے عدیل احمد MPA، اس کو زیر حراست لیا گیا، اس کا رابستان MPA میں اس کا بتا چکا ہوں آپ کو۔ تو اس وقت جو پارلیمان کے ممبرز ہیں ان کو بھی اٹھا، جو بات کر کے یہ جو بدترین دھاندلی کی ہے پیپلز پارٹی نے اور اس کی حکومت نے، اس بدترین دھاندلی کو لوگوں کے سامنے لے کے آ رہا ہے، میڈیا میں اپنی آواز لا رہا ہے، چاہے وہ پارلیمان کا ممبر کیوں نہ ہو، اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، اس کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اس کو زیر حراست دیا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے 16 شہری جو UCs ہیں، یونین کاؤنسلز ہیں حیدرآباد کی، وہاں پر بڑے پیمانے کے اوپر جو دھاندلی کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ دادو میں جہاں نثار بریڑو صاحب جو میئر کی UC جیت گئے ہیں، ان کے خلاف FIR کٹی، ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں، جیسے میں نے کہا تقریباً تمام سندھ کے اضلاع کے اندر ہے، لیکن خاص طور پہ کراچی کے ایک انتہائی خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور یہ واحد چیز نہیں ہے، پورے پس منظر میں دیکھیں تو اس وقت پورے پاکستان کے اندر ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، لیکن خاص طور پہ کراچی کے اندر سب سے بڑا شہر پاکستان کا، وہ شہر جس کو نہ پانی ملتا ہے، نہ جہاں کچرا اٹھایا جاتا ہے، جو سب سے بڑا پاکستان کا ٹیکس دینے والا شہر ہے، اس سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر کے اوپر آپ کو 2 کوڑی لگتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے واپس۔ وہ شہر جس کی سادہ سی چیز کہ اس کی آبادی کا شمار کر لیا جائے، اس کی آبادی کا شمار نہیں کرنے دیا جاتا ہے۔ جو عمران خان نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ڈیجیٹل سینسس کا اعلان کیا، وہ تمام تاریخیں گزر چکی ہیں، ابھی تک وعدے ہو رہے ہیں کہ جو مردم شماری کی جائے گی، کوئی نام و نشان میں مردم شماری کا اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ ہر طریقے سے کراچی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، اور اب کراچی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کی مردم شماری کر کے آپ کی صحیح آبادی کا کاؤنٹ تو گنتی تو ہونے نہیں دیں گے، کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ سندھ کے جو صوبائی اسمبلی کے رزلٹس ہوتے ہیں وہ بدل جائیں اور کراچی کو اپنا جائز حق مل جائے، وفاق کے اندر کراچی کو اپنا جائز حق مل جائے، کراچی کو اپنی حق کے مطابق جو ریونیو ہے اس کا حصہ ملنا شروع ہو جائے۔ لیکن نہیں، یہ تو ہم سب آپ کو نہیں ہونے دیں گے۔ اب اگر آپ مقامی حکومت کے اندر بھی کراچی والے جس کو ووٹ ڈالیں گے، ہم اس کو اپنی کراچی کے اندر بھی حکومت نہیں بنانے دیں گے۔ کراچی والوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور جو اس کے اندر ملوث ہے وہ پاکستان کے خلاف سازش کا حصہ ہے۔ اتنا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ کل جب کراچی والے کھڑے ہو جائیں گے جو اپنے ساتھ ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ سب ان کو ہو جائے گا کہ جی یہ تو پتہ نہیں کہاں سے دہشت گرد آ گئے۔ پہلے تو 3 دہشت گرد تو میں نے آپ کو بتا دیے MPs تحریک انصاف کے، جن کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، جماعت اسلامی کی بھی سیٹیں چھینی گئی ہیں۔ کراچی نے مسترد کیا ہے، ہمیشہ کی طرح مسترد کیا ہے اس پارٹی کو جو صوبے کے اندر 6 دفعہ حکومت کر چکی ہے، اور 6 دفعہ حکومت کرنے کے باوجود کراچی کو حق تو دینا کہ دور کی بات ہے، باقاعدہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے، ایک مربوط طریقے سے کراچی کا حق چھیننے والی جو پارٹی ہے، کراچی کا بھی اس کو ووٹ ڈال سکتا ہے۔ جلسہ کرانے کے لیے تو ان کو باہر سے دوسرے اضلاع سے لوگ لانے پڑتے ہیں، وہ کراچی کا بھی ووٹ ڈال سکتا ہے پیپلز پارٹی کو۔ جس نے بھی کراچی کو ووٹ ڈالا اس کا حق چھینا جا رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کو تحریک انصاف کے ساتھ ظاہر زیادہ سب سے بڑا خطرہ اس وقت یہ پورا جو امپورٹڈ حکومت ہے اور یہ جو جعلی نظام بنا ہوا ہے، اس جعلی نظام کا سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ تحریک انصاف ہے۔ عمران خان سے خوف زدہ ہیں یہ لوگ، ان کو پتہ ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ فیصلہ کر بیٹھی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور اب سر جھکانے کو نہیں تیار ہے، اور نہ کراچی والے سر جھکانے کو تیار ہے۔ کسی صورت میں کراچی اس مقامی حکومت کے الیکشن کو قبول نہیں کرے گا۔ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ آپ مکمل طور پر ناکام رہے ہیں کراچی کے اندر ایک صاف شفاف مقامی حکومت کا الیکشن کروانے میں۔ آپ کو مستعفی ہونا چاہیے اپنی سیٹوں سے، اس الیکشن کو کالعدم قرار دینا چاہیے، اور آپ کو ایک نیا الیکشن کرانا چاہیے کراچی کے اندر،
اور جو کراچی والے جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ ایم کیو ایم کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, وہ تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں, جس کو بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں, یہ کراچی کا کم سے کم حق ہے اور یہ حق کسی طریقے سے بھی کراچی سے چھینا نہیں جا سکتا. تو ہم اس الیکشن کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور اس کے خلاف احتجاج ہوتا رہے گا. یہ جتنا بھی ظلم کرنے کی کوشش کریں گے, کراچی کی آواز اب دبائی نہیں جا سکتی ہے. اسد عمر صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو پیپلز پارٹی نے